ویلکم بیک. بریک میں ہمیں جوائن کیا ایمان نواز تجزیہ کار. میڈم بہت شکریہ. میڈم 5 فروری کشمیر ڈے آپ سے پوچھیں گے اونلی یہ احتجاج اور ریلیاں تک یا عالمی سطح تک بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور ہم ہر سال ہی دیکھتے ہیں کہ یہ دن تو ہم مناتے ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا صرف مذمت کر کے قراردادیں پاس کر کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 77 سال سے زائد ہو گیا ہے، کشمیری بہن بھائی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہاں پہ ظلم اور ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا نے پہلے وہاں پر قبضہ کیا، پھر ان کی خصوصی نشست کو ختم کر دیا اور حیثیت کو ختم کر دیا. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم میجورٹی کو کس طرح سے اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. جو آپ کی ہندوازم ہے، جو وہاں کا رول ہے، وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک دن منانا کشمیریوں کے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں ہر سال ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اپنے ہر دن میں کوئی نہ کوئی ایک پارٹ ہمیں ایسا رکھنا چاہیے جس میں ہم ان کو یاد کرتے رہیں. اور آیا یو این کی قراردادوں کی بات کی جاتی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یو این جس کردار کے لیے بنایا گیا تھا ادارہ، وہ اپنے کردار میں فیل ہو چکا ہے. صرف وہاں سے ایک خاموشی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس سب میں بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم 5 فروری کی بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کو جو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ڈکلیئرڈ مسئلہ ہے، جس کو پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو اب مان بھی چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلم کنٹریز کہاں کھڑی ہیں؟ مسلم کنٹریز آج کہاں کھڑی ہیں کہ ہم OIC کا سمٹ کراتے ہیں، وہاں پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جاتا ہے، باقی سمٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بالکل سائلنس ہوتی ہے، دیگر ممالک کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہاف ویڈو کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو صرف ایک دن منانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اب ہمیں اس کے حل کی طرف جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. جی شیخ صاحب، ایک دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. میڈم ٹھیک درست فرما رہی تھی. درست فرما رہی ہے، لیکن جی تھوڑا سا اس میں کمپلیکیشن یہ ہے نا سر. دیکھیں، انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی. اب انفارچونیٹلی ہر طرف سے ہی تقریباً ہر مسلمان ملک کسی نہ کسی اپنی اتنی پریشانی میں ہے. ہم خیر انفارچونیٹلی ویسا کہتے ہیں نا، آپ اپنے ہمسائے بدل نہیں سکتے. تو جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے، ایک تو یہ تنازع ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہم مسلسل انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. اور ابھی جو بلوچستان کے اندر سچویشن آئی ہے، سب میں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی، کراچی کے اندر بدامنی، مطلب ہر طرح سے یہ ہمارا جو دشمن ہے چھپ کے وار مسلسل کر رہا ہے. تو ہمیں کئی فرنٹس پہ ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بلکہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو، یہ پیچھے جب ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا ایسکلیشن ہوئی تھی تو میرا بہت سارے انڈیا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو وہ ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی کہ اب دیکھنا سندھو دیش بن جائے گا، بلوچستان ان سے الگ ہو جائے گا، خیبر پختونخوا میں جو ہے ایک سیاسی پارٹی ہے وہ آزادی چاہتی ہے. یہ بیسیکلی ان کی گفتگو سے مجھے یہ میں نے عکس کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ، اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے، اس کے پیچھے جو دماغ ہے. لیکن اس وقت پھر پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ جب باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو یہ پوری قوم ایک ہے. اسی طرح، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید پہلی دفعہ یہ جنرل مسلم امہ کی بات کی تو بنگلہ دیش سے بھی وہی آواز اٹھی، ترکی سے بھی وہی آواز اٹھی، ہماری فتح کا جشن آذربائیجان میں بھی منایا گیا. تو یقیناً مسلم ورلڈ قریب آ رہی ہے اور اس پہ یقیناً مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور پاکستان کو صرف اس ایشو کو نہیں، یہ تو ایشو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کے اندر مسلسل انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارے بارڈرز پہ جو آئے دن ٹینشن رہتی ہے، جو ہمارے خلاف واٹر ٹیررزم کر رہا ہے، جو پانی کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس طرح بہت سارے معاملات جو ہیں. دیکھیں، انڈیا اپنے حد تک جو تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا محاورہ ہے اے ڈے لیٹ اینڈ اے ڈالر شارٹ. وہ انہوں نے جو نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی دنیا کو کہ مسلمان یا اسلام کا خدا نخواستہ دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے، وہ انہوں نے اس ٹائم پہ کرنا شروع کیا جب دنیا یہ سمجھ گئی
ایک آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد ایک تاثر کریٹ کیا گیا کہ خدا نخواستہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے، حالانکہ اسلام تو امن کا اور محبت کا درس دیتا ہے. تو اب ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی کہ دہشت گردی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. دہشت گرد ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے. دہشت گردی کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو مزید اب اس کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ممالک اور بہت سارے مسلمان انڈیویجولز کا بھی رول ہے. انہوں نے یہ پرسیپشن جو کریٹ کیا گیا تھا، وہ جو کلیش آف سویلائزیشن کی ایک تھیوری دیتے تھے کہ مسلمان انٹیگریٹ نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ، اور وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی تخلیق کا حسن ہی اس کی ڈائیورسٹی ہے. آپ چھوٹی سی ایک مثال لیں، اتنا سا ہمارے ایک وائس باکس ہے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہر آواز دوسرے سے مختلف ہے. آنکھ کا ریٹنا اٹھا کے دیکھ لیں، تھم کا فنگر پرنٹ دیکھ لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی تخلیق ہے اس کا حسن ہی یہ ہے کہ وہ مختلف ہے اور پھر بھی وہ ایک گلدستے کی طرح اکٹھی رہتی ہے. اور اسلام تو پیغام اس چیز کا دیتا ہے. تو یقیناً میڈم نے ٹھیک فرمایا کہ امت مسلمہ کو کشمیر ایشو کے اوپر وہ اکٹھا ہونا چاہیے. تو میڈم آپ سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں گا. حالیہ جو بلوچستان میں واقعات ہوئے اور ہمارا جو وزیر دفاع ہے ان کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے جو پیروکار ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور افغانستان کو اب دیکھیں پورے ورلڈ میں مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے افغانستان بھارت کی پروکسی بنا ہوا ہے. جیسے سر نے بھی بات کی، بالکل درست کی، کہ انڈیا نے کشمیر کی ہم نے پہلے بات کی تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم و جبر میں بھارت کس طرح سے ملوث ہے. ہم ہندوتوا ڈوکرائن کی میں بات کر رہی تھی، کس طرح سے وہ ایک ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہاں پر بھی ان کا جذبہ نہیں کم ہو سکا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جذبہ دن بدن بلند ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر مارکہ حق کا سر نے بھی حوالہ دیا، اس میں ایک کنونشنل وار تھی جس میں پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور بھارت کو سمجھ آ گئی تھی کہ کنونشنل وار میں تو پاکستان سے وہ جیت نہیں سکتا. پھر بھارت نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ جی بلوچستان میں BLA کے تھرو ایک پراکسی وار شروع کی جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اس کی اگزامپل آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے دہشت گردی کا، یہ مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں آ کے تھوڑا سا اس میں کمی بھی آئی تھی، لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں جو کوئٹہ کی ساری صورتحال تھی، جس طرح سے شہروں پر حملے کیے گئے، وہاں پہ عوام خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ ایک پروفڈ ہے، جیسے DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح پروفز دکھا کے بتایا کہ کس طرح سے یہ گٹھ جوڑ انڈیا کی پراکسی بن کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور بلوچستان وہ علاقہ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اب بہت ساری سہولیات ملنی چاہیے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 1952 سے وہاں پر گیس ہے، وہاں سے گیس آپ کی پنجاب چلی گئی، پورے ملک میں چلی گئی، لیکن وہاں کے لوگ آج بھی لکڑیوں پہ کھانا پکا رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کو لاحاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. اس کا مسئلے کا حل نکلنا بہت ضروری ہے. اور ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو پوری سپورٹ ہے. خیبر پختونخوا میں جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو حکومت کا یہ نیریٹو سامنے آتا ہے کہ جی وہاں کی صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی. خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ تعاون نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پھر گورنر راج لگانے کی بھی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ یہ نقطہ دیکھیں کہ بلوچستان میں تو سب کی سپورٹ ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی حکومت تعاون کر رہی ہے. سرفراز بگٹی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے 3-4 لوگ اور ہوتے تو دہشت گردی ختم ہو جاتی. پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں دہشت گردی ایک ایسوچو کی مار ہے. تو یہ اب کافی اہم سوال ہے کہ اس سارے تعاون کے بعد بھی وہاں پر یہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے. اور اتنے شہروں میں جس طرح سے وہاں پہ حملہ ہوا اور بینک کو لوٹا گیا، عوام میں خوف ہراس پھیلایا گیا، وہ ہوا کیوں؟ وہاں پہ اتنی بے خبر کیوں تھی فورسز یا پولیس اتنی بے خبر کیوں تھی کہ وہ وہاں پر ہوا؟ یہ کافی اہم سوال ہیں کہ جو اٹھانے چاہیے. جی شیخ صاحب، جی بڑا زبردست انہوں نے سوال کیا. ان کے سوال سے پہلے جو انہوں نے ایک حالات کا جائزہ دیا ایمان نے ہمیں. دیکھیں دہشت گردی پرویز مشرف کے دور میں عروج پہ تھی، بلکہ ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی اور عروج پہ چلی گئی. بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ میں خود ایک دیہاتی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں. میرے اپنے شہر اٹک کے اندر ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ جب کوئی مشرف کے ٹائم تک ہمارا کوئی فوجی یا کوئی پولیس کا اہلکار شہید ہو کے دہشت گردوں کے خلاف آتا تھا تو ایک کنفیوژن تھی کہ یہ کس کے خلاف جنگ ہے، یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب جو جس طرح میں ابھی میڈم نے سوال کیا، پھر ہوا کیا
جب اس وقت خیبر پختونخوا میں ANP کی گورنمنٹ آئی, مرکز میں پیس پارٹی گورنمنٹ آئی, جمہوری تسلسل بحال ہوا, تو انہوں نے قراردادیں پاس کی سب سے پہلے اسمبلی میں, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سوات معاہدہ کیا تھا. جی اور سوات معاہدے کے بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی, بلکہ اس وقت جو سیاسی پارٹی برسکدار ہے انہوں نے بھی مخالفت کی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس کے نتیجے میں سوات کے طالبان ایکسپوز ہوئے, اور لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ ان کا مقصد شریعت کا نفاذ نہیں ہے, ان کا مقصد بیسیکلی انارکی پھیلانا ہے, اور یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح جو صوبائی حکومت کے تعاون, دیکھیں فوج جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوکل ساتھ نہ ہو. اب بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر BLA مسلسل جو ٹارگٹ کر رہی ہے وہ FC کو کر رہی ہے, رینجرز کو کر رہی ہے, آرمی کو کر رہی ہے, لیکن پولیس کو نہیں کر رہی ہے. انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ ہم بلوچوں کے خیر خواہ ہیں. اب اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ صوبائی حکومت, باقی اس کے بعد کامیابی, دیکھیں آپ صرف سمت کا تعین کر سکتے ہیں, سمت آپ کی درست ہے یا غلط ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ اس ٹائم پہ سمت کلیئر نہیں تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کا کیا ایجنڈا ہے. اب سوات معاہدے کے بعد انہوں نے, جس طرح وہ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون کو بلا وجہ انہوں نے کوڑے مارے, باوجود اس کے کہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر شریعت کے مطابق ایک کورٹ وہاں پہ قائم تھی, اس کے باوجود انہوں نے, تو یہ جس طرح کا ایک سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یا یہ جو ایک مینٹالٹی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب تک اس کو آپ ایکسپوز نہیں کریں گے, اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور صوبائی رہنماؤں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ وہ نہیں مل رہا, بلکہ شاید ابھی بھی کچھ حد تک آپ سمجھ لیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی کوئی بی ٹیم ہے, لیکن ان کے اندر بھی وہی فنڈامنٹلسٹ مینٹالٹی PTI کے اندر بھی انفارچونیٹلی پائی جاتی ہے. میں بات کرتا ہوں, جیسے میڈم نے کہا نا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ الزام ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے دہشت گردی میں. حالیہ ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, کیا معاملہ بہتری کی طرف جائے گا؟ سر یقیناً جانا چاہیے ہے, اور دیکھیں اصل میں یہ پھر وہی جس طرح ہم پہلے حصے میں ایک PTI کے دوست بیٹھے تھے, یہی بات ہو رہی تھی کہ اب PTI کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایجیٹیشن کرنی ہے یا حکومت کرنی ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. اگر حکومت کرنی ہے تو ذمہ داری لیں, اگر ایجیٹیشن کرنی ہے تو حکومت سے الگ ہوں. ان کے اپنے بانی چیئرمین 2002 میں جس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے, تو قومی اسمبلی کے اندر کئی دفعہ وہ مولانا فضل الرحمان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور خیبر پختونخوا میں یہ حکومت چلا رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, آیا انہوں نے حکومت میں رہنا ہے یا انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے. یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی چلانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جو صوبائی حکومت کے امور ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. لیکن پھر جیسا پہلے بات کر رہا تھا, جو اس جنگ کے خلاف پہلے ہم نے جو کامیابی حاصل کی, اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا جب سیاسی لیڈرشپ نے اس کو اونرشپ دی. اور آپ کے سامنے ہے کہ ANP کو, اس وقت کی ANP کی لیڈرشپ کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑے. ان کے وزراء شہید ہوئے, ان کے پارٹی چیئرمین کے اوپر حملے ہوئے, کتنے خودکش دھماکے ان کے اوپر ہوئے. تو جب تک سیاسی پارٹی اس چیز کو اونرشپ نہیں دے گی اور اس سمت کا تعین نہیں کرے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ایک نظریے کا نام ہے. نظریہ کیا ہے؟ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. جو آدمی بھی یہ نظریہ رکھتا ہے وہی دہشت گرد ہے. اب وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو یا وہ بندوقیں اٹھائے ہوئے فراری ہوں, جو بھی یہ نظریہ رکھے گا, سب سے پہلے جس طرح دیکھیں علماء کا بہت بڑا یہاں پہ رول آتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اسلام ہے کیا. اسلام ٹالرنس کی بات کرتا ہے, اسلام رواداری کی بات کرتا ہے, اسلام خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے. اب یہ بتانا علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو بتائیں کہ فتنے میں اور جہاد میں ڈفرنس کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے, ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے, جب تک وہ اونرشپ نہیں دے گی, جب تک وہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی کہ ہماری یہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کے ہم ذمہ دار ہیں, اور یہاں پہ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے طرز پہ زندگی گزارے. اب کوئی بھی اگر اس کو آ کے ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. کم از کم وربلی تو اس چیز کو ایکنالج کریں. ان سے تو وہ بھی نہیں کیا جا رہا. جی میں میڈم ایمان نواز سے پوچھوں گا, وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات پہ آپ کیا کہیں گے؟
جی ملاقات تو ہوئی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اور وزیر اعظم کی، جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ بڑا بریک تھرو لگ رہا تھا کہ جی 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 ملاقات ہو گئی ہے، اور اس میں اسپیسیفکلی پہلے کہا جا رہا تھا کہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور جو صوبے کے وسائل ہیں ان پر بات ہوئی ہے، لیکن لیٹر آن پھر مزمل اسلم صاحب نے بھی اس چیز کو تصدیق کر دیا کہ صرف اس چیز پر بات نہیں ہوئی تھی، کافی ٹینس ملاقات تھی وہ، جس طرح سے بتایا گیا کہ جو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی کہ جی اگر آپ 100 تصویریں لیں گے تو اس میں سے ایک دو تو کوئی ہنستے ہوئے آ جائیں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، ملاقات جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ویسے ہوئی نہیں تھی، کافی ٹینس ملاقات تھی۔ اس میں خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، وزیر اعلیٰ نے پی ایم سے یہ پوچھا کہ بھئی میری ملاقات نہیں ہو رہی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا اپنا تب ان کو مبارکباد بھی دی تھی، تب بھی سہیل آفریدی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ میری ملاقات کروائی جائے، اور تب انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کر بتاتا جی ہوں، جی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، تو ابھی تک کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے اپنا کوئی حوالہ دیا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ہم جب جیل میں تھے تو تب یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس طرح بات کر کے اپنی مثال دے کے اس کو ٹال دیا، لیکن خیر اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، بالکل ہونی چاہیے، جیسے سر نے کہا کہ دہشت گردی پہ تو دیکھیں زیرو ٹالرنس ہے نا، اگر ہمارے بچوں پر ہماری ماؤں پر کوئی حملہ کرتا ہے، ہماری سرزمین پر آ کر حملہ کرتا ہے، اور جس طرح سے یہ چھپ کر وار کرتے ہیں اور اسکولز پر کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپریشنز بھی ہونے چاہیے، دہشت گردی کا کلا خامہ ہونا چاہیے، لیکن کیا پی ٹی آئی اس سے انکاری ہے؟ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن سمت اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی یہ سمت واضح نہیں ہے، کیونکہ وزیر دفاع اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم تیرا میں آپریشن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات نہیں ہوتی ہے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، پھر وہ جو لوگ گھروں سے جا رہے ہیں وہ کیوں گئے، پھر اس پہ دلیلیں دی گئی کہ جی کلائمیٹ چینج تھا، وہ اس لیے جنوری میں اب نقل مکانی کر رہے تھے، پھر یہ بھی سوال ہوا کہ کیا وہ واپس جا سکتے ہیں، اس چیز پر بھی خاموشی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی اپنی سمت واضح کرنی چاہیے، اور جیسے سر نے کہا کہ سڑکوں پر آنے سے اور ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے، تو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا یا احتجاج کرنا، مہنگائی مکاؤ مارچ بھی ہوا تھا، پھر یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کا بھی حصہ ہیں، میڈم سب ابھی بھی پارٹیز کرتی رہی ہیں۔ جی جی میڈم ابھی بھی انہوں نے 8 فروری کی کال دی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو وہ کامیاب ہو جائیں گے یا پہلے کی طرح ہی ایسے ہی؟ 8 فروری کو تو پلان پی ٹی آئی کا یہی ہے کہ جی پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی، اور حکومت کو یہ ڈر تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہاں سے اگر کوئی کال آئی تو پھر زیادہ پارٹی موبلائز ہو جائے گی، کارکن میں ذرا اشتعال آ جائے گا اور پورا ملک بند ہو جائے گا، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا کلیئر سٹانس آ گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے، ملک کو بند کریں گے۔ گزشتہ روز بھی علیمہ خان صاحبہ اور جو پارٹی بانی کی جو باقی بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، ہم یہ دیکھنے کے ایک مسلسل ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں، ہر منگل کو بہنیں جاتی ہیں ملاقات نہیں ہوتی، پھر ہر جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب آتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی جاتی، سب سے اہم سوال یہ کہ عدالتی آرڈرز لے کر وہ آتے ہیں، لیکن ہم شاید عدالتی آرڈر سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، جو چیزیں ہمارے انڈر نہیں تھی وہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم سے اپنے انڈر کر لی ہیں، اب ہم عدالت کو بھی یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جی اس رول کے مطابق یہ نہیں ہوتا، حالانکہ عدالت ایک آرڈر جاری کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ تھا کہ جو ملاقاتیں بند کی تو شاید کال اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوگی، لیکن پی ٹی آئی اس چیز پہ بڑی شور ہے کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال ہوگی، لوگ دکانیں بند کریں گے، علیمہ خان کی کل ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی کی منت سماجت تو کریں گے ہی نہیں نا ملاقات کے لیے، اور سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو آپ لے کر آئیں اور عمران خان کی رہائی کرائیں، اب بس بہت ہو گیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ہاؤ کیا جا سکتا ہے کہ پہیہ جام ہو جائے، لیکن ایک فیکٹر مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید پلاننگ کا تھوڑا مسئلہ ہے، کارکن باہر نکل آئے گا لیکن کسی بھی ورکر کو یہ نہیں پتا ہوگا کارکن کو کہ کس کی ڈیوٹی کہاں ہے، کس چوک پر ہے، کس جگہ پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ پلاننگ اس کی اس طرح سے نہیں ہے پی ٹی آئی کی، اس لیے اتنا زیادہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگین احتجاج اگر کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، یہ کافی اہم سوال ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ احتجاج اگر کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی کوئی رہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ روزی منی فاروق صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جہاں سے پیغام آتا ہے وہاں سے پیغام آ گیا کہ 2040 تک تو عمران خان صاحب باہر آ ہی نہیں رہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب جرنلسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کر ٹی وی پر فیصلے بھی سنا دیتے ہیں کہ عمران جی خان جی صاحب تو آ ہی نہیں رہے، خود ہی جج بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی شیخ خود ہی صاحب؟ جج بن جاتے جی ہیں نا۔ جی جی میں یہی بات کر رہا ہوں
शेख साहब, एक तो कोर्ट आर्डर के बावजूद मुलाकात ना करवाना, इसको किस नज़र से देख रहे हो, और 8 फरवरी के एहतजाज को किस नज़र से देख रहे हो? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि देखिए, ये जिस तरह अभी हमें ईमान बता रही थी, देखिए पीटीआई ने माजी में ना कई एहतजाज किए हैं, इवन बानी चेयरमैन साहब की। पीटीआई का ना डे फर्स्ट से एक मसला रहा है, और वो ये, उनको ना कानून रूल्स फॉलो करना अपनी ज़ात के ऊपर बड़ा मुश्किल लगता है। अब आपने जो बात की ना 8 फरवरी के हवाले से, देखें कामयाबी से आपकी क्या मुराद है? आप कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की स्टेट मशीनरी यूज़ करके चंद हज़ार आदमी इस्लामाबाद में वो ला सकते हैं, यस वो ला सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब वो 180 दिन भी यहाँ बैठे रहे, जब उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, तो इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलना। वो एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बड़ा मशहूर कथा है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी इज ट्राइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। एक ही काम बार बार एक ही तरह से करना और सोचना नतीजा फर्क निकलेगा। जी जी। और बड़ा जबरदस्त निशानदेही की अभी हमें ईमान ने कि इनके अपने अंदर कोऑर्डिनेशन का इतना फुकदान है। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब ये अली अमीन साहब की क़यादत में आए थे, शेख साहब लास्ट मिनट है मेरे पास, तो- फिर मैंने ज़रा जी जी, मैसेज लेना है। तो अगर आपको याद हो कि सिर्फ आप उसका 2 लोग इसको लीड कर रहे थे, जी जी। एक बानी चेयरमैन की अहलिया और एक ये अली अमीन गंडापुर, इन्हीं की सिर्फ आप स्टेटमेंट्स देख लें दोनों की। एक कह रही है कि मैं आखिरी आदमी था, आखिरी औरत थी जो वहां खड़ी हुई थी, दूसरा कह रहा है कि मैं एंड तक रुका हूं। सिर्फ उसके अंदर भी अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा था कि दोनों में से पहले वहां से भागा कौन है। तो कोऑर्डिनेशन का तो ये आलम है। लेकिन सर आप मेरे ख्याल है पीटीआई को ये तो क्रेडिट दें कि एक पावरफुल पार्टी है। तहरीक लबैक का आपने हाल देखा है कि बड़ी जुनूनी पार्टी थी, जुनूनी कारकुन थे, लेकिन 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद खत्म शुद वो। उसके बाद अब उनको ढूंढे तो वो नजर भी नहीं आते। लेकिन पीटीआई ने एटलीस्ट मोबिलाइज किया है, जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उससे पार्टी मोबिलाइज हुई है। राना सनाउल्लाह साहब की आप बात देखें कि वो भी यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अगर ये बाहर आते हैं तो अगेन वही एपिसोड रिपीट होगी जो 26 नवंबर को हुई थी। और वो बड़े हंस के खुशी से एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं, और एंकर भी उस पर हंस रहा है। ये बड़ी ताजुब की बात है कि जो लाशें वहां पर गिरी डी चौक में, उस पर भी आप हंस रहे हैं। ये आपकी संजीदगी का आलम है। मैडम 30 सेकंड है मेरे पास। आपने, हम जाते जाते ना ये अपने प्रोग्राम के क्लोजिंग पे एक मैसेज दुश्मन ममालिक के लिए रिकॉर्ड करते हैं, वो आज मैडम ईमान नवाज करेंगी। जी बिल्कुल, मैसेज आज यही है कि कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ये दिन है, मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि कश्मीरियों के हम साथ खड़े हैं। और जैसे कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, कोई इसे काटे या इस पर कोई छेड़खानी की कोशिश करे या इसे जख्म पहुंचाने की कोशिश करे तो हम भरपूर जवाब देंगे। हम हर वक्त अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और इंडिया को एक वाज़े एग्जाम्पल या मैसेज दे दिया गया था DGISPR की जानिब से भी कि कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत जवाब देगा। तो इंडिया दोबारा कोई कोशिश ना करे, क्योंकि हमारी पाक फौज और मुसल्लह अफवाज हर दम तैयार है। और एक क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब को भी मैं देना चाहूंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में उजागर हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया मैडम ईमान नवाज साहब। शेख दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का इख्तिलाफ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।